خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ مکاتب کا جو یہ نظام ہے، مکاتب کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے، ورحمت اللہ یہ بھی کہتا ہے تو دوسری 10 نیکی مل جاتی ہے، اور وبرکاتہ اگر یہ بھی کہہ دیتا ہے تو اور 10 نیکی مل جاتی ہے، تو 30 نیکی ہوئی۔ یہ کوئی روپیے پیسے اور پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی، یہ تو نیکیوں کی بات ہے۔ اور بڑے کی طرف سے ملنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ بڑی ہوا کرتی ہے، تو نیکی کون دے گا؟ فرمایا کہ اللہ دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سلام کو خوب عام کرو، خوب پھیلاؤ، جانتے ہو اس کو بھی کرو، نہ جانتے ہو اس کو بھی کرو، انجان کو بھی کرو۔ اگر وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، کلیمے والا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کرو اور 30 نیکیاں لے لو۔ پورا دن میں اگر ہم سلام کرتے رہیں گے تو آخرت کی بہت بڑی تیاری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، نہیں 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 نہیں، بہت سے لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، بہت آسان۔ ہم نماز میں جو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، وہ السلام، سلام نہیں، السلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامنے والا کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 30 نیکی دے دیتے ہیں۔ تو آج کے جلسے میں یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے، انشاءاللہ سلام کو پھیلائیں گے۔ اور پہلے سلام کرنے والا یوں فرمایا کہ کبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ حضرات جواب دے دیں، اور آج ہی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے مکاتب کا جو یہ نظام ہے مکاتب کا جو یہ نظام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ درود شریف کی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے یوں فرمایا کہ درود پاک تو پڑھا کرو درود پاک پڑھا کرو زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی آج جس کو بھی دیکھو پریشان بے چین حالات میں تکلیف میں یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے بڑھوتری کر دی جائے ارے ہمارے نبی کا مرتبہ ہمارے نبی کی شان اور ہمارے نبی کا مقام اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ارے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ تاجدار مدینہ کا مقام ہے ایک تختی سنا کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دھیان سے سنیں الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے ثا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے جیم نے کہا کہ جلیل القدر جو ہے نا وہ آ رہا ہے بڑی ہاں نے کہا یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے را نے کہا کہ یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے زا نے کہا ارے جناب یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے
تا نے کہا کہ یہ تو جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو زا نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں، یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا یہ تو فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا کہ یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا ارے جناب یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہوڑی بنگلہ والو، سورت والو، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، چھوڑ دینے کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے، یہاں میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہو، یہ بچے بھی مسافر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیرا بنگلہ نہیں، منزل تیرا شو روم نہیں، منزل تیری پراپرٹی نہیں، منزل تیری عزت اور شہرت نہیں، منزل تیری قبر ہے۔ اے قبرستان تیرا حساب بھی بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے، سب کا بستر ایک ہے۔ میرے عزیزو، سورت والو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن آنے والا ہے، میرا بھی انتقال ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، میرے بیوی بچوں کا ہوگا، آپ کے بیوی بچوں کا ہوگا۔ ارے 200 سال پہلے والا دنیا میں کوئی نہیں، 300 سال پہلے والا کوئی نہیں۔ ارے مغل کے بادشاہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، 1350 سال سے صحابہ قبروں میں، 1250 سال سے تابعین، 1150 سال سے تبع تابعین، خواجہ صاحب ہو، پیران پیر ہو، بایزید بستامی ہو، جنید بغدادی ہو، فضیل بن عیاض ہو، بشر حافی ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو، حضرت بابا فرید الدین عطار ہو، یا ہمارے حضرت خواجہ دانا صاحب ہو، یا حضرت جی مولانا الیاس صاحب ہو، یا ہمارے پردادا ہو، ان کے ابا ہو، یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ وہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ میرے عزیزو، اگر موت یاد ہوگی جلسہ سمجھ میں آئے گا، اگر موت یاد ہوگی شریعت پہ چلنا سمجھ میں آئے گا، اگر موت یاد ہوگی زندگی کو وصول کرنا سمجھ میں آئے گا، اگر موت یاد ہوگی اللہ کے قرآن سے پیار ہوگا، اگر موت یاد ہوگی فیملی کے ساتھ حسن سلوک کا موقع ملے گا، اگر موت یاد ہوگی فجر کی نماز کی توفیق ہوگی، اگر موت یاد ہوگی تو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کا، پڑھانے کا ایک شوق پیدا ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، اور خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ ارے جن کے سینے میں قرآن ہے ان کی قدر اللہ سے پوچھو، ان کی قدر نبی سے پوچھو، ان کی قدر تو آپ قرآن اور حدیث میں پڑھو، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی کیا قدر ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان کے والدین کو قیامت کے دن زبردست بڑا ہی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ سورت والوں یاد رکھنا، بھائی حافظ ہوگا تاج نہیں ملے گا، بھائی حافظ ہوگا تاج نہیں ملے گا، بھتیجا حافظ ہوگا تاج نہیں ملے گا، پوتا اور نواسا حافظ ہوگا تاج نہیں ملے گا، بیٹا حافظ ہوگا
تاج ملے گا، وہ تاج جو اللہ حافظ قرآن کے والدین کو دینے والے ہیں۔ ارے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، ہمارے یہاں ایک بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہو، اس کی قیمت 50 لاکھ ہو جاتی ہے، دنیا والوں کی نظر میں 5 کروڑ ہو جاتی ہے، جن کے سینے میں اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کا قرآن ہو۔ ارے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے دوستی کرو، قرآن سے یاری لگاؤ، قرآن ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اور قرآن ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے عزیزو، شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کی آمد ہے، رمضان آنے والا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ 63 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم کم سے کم 3 قرآن ختم کر لے، روزانہ 3 پارے پڑھ لے، 3 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ گزشتہ سال ہمارے نوساری میں ایک حافظ صاحب نے 40 قرآن ختم کیے، ان کا بھی رمضان گزرا، میرا اور آپ کا بھی رمضان گزرا۔ ہمارے یہاں ایک مسجد کے امام صاحب نے 32 مرتبہ قرآن ختم کیا، رمضان ان کا بھی گزرا، میرا اور آپ کا بھی گزرا۔ ایک مستورات نے روزانہ 17 پارے پڑھے، رمضان ان کا بھی گزرا، میرا اور آپ کا بھی گزرا۔ رمضان گزر جاتا ہے، موبائل کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، ٹویٹر کے ساتھ، کیرم کے ساتھ، لوڈو کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، سونے کے ساتھ۔ لیکن رمضان کوئی سونے کا مہینہ ہے، رمضان کوئی کھانے پینے کا مہینہ ہے؟ فرمایا نا، رمضان عبادت کا مہینہ، اللہ کو منانے کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ، اللہ سے دوستی کرنے کا مہینہ، اور دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ۔ یہ مدرسہ فیض عمار کا سالانہ 7واں انعامی جلسہ ہے۔ اس جلسے سے یہ عاجز سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہی سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو، آج ہی سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو۔ یوں فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، رمضان کی قدر کرنا، آج ہی سے دعا کرنا، باری تعالیٰ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہیں، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھنے کی، سحری اور افطاری کے وقت میں دعا کے لیے وقت نکالنے کی۔ اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں بہت خوش ہوا اس مدرسے کے جلسے کو دیکھ کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سے بچے کیا خوب اسلام کی باتیں کر رہے تھے، کھانے کے آداب سنا رہے تھے، اور جو ہے ہمیں بہت سی قیمتی باتیں بتائی، اسلامی معلومات بتائی، ماں باپ کی قدر کرنا بتایا کہ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ان کی خدمت کرنا، یہ جب چلے جائیں ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ارے ان سے پوچھو جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، ان سے پوچھو جن کے ابو دنیا سے چلے گئے۔ ایک شخص کی ماں کا انتقال ہوا، وہ کہنے لگے ارے لوگو تمہاری ماں زندہ ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو،
مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ارے بچہ کتنا بڑا ہو جائے، دادا کیوں نہ بن جائے، ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کو کوئی بھلا سکتا ہے کیا؟ ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو۔ وہ ماں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا اور ماں کو تکلیفیں ہوتی تھی، ابو بار بار ہسپتال لے جاتے تھے۔ ہم جب دنیا میں آئے ہمارے ماں باپ خوش ہو گئے، ماں نے ایک نظر دیکھا ساری تکلیفیں بھول گئی، باپ نے مٹھائیاں تقسیم کی، ہماری ہائٹ بڑھتی گئی، ابو کپڑے لاتے گئے، اور ہماری گندگیوں کو کس نے صاف کیا؟ ہمیں غسل کون کراتا تھا؟ ہمیں تیار کون کرتا تھا؟ ہم جب گندگی کے اندر ہوتے تھے دنیا والے ہمیں ہاتھ لگانا نہیں چاہتے تھے، ایک ہماری ماں ہوتی تھی بڑی ہمت سے ہمیں آ کے اٹھا لیتی تھی اور ہمیں غسل کراتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، خوشبو لگاتی تھی اور سینے سے لگا لیتی تھی۔ کیا وہ ماں کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ جن کے ماں باپ نہیں وہ ایصال ثواب کرو، ارے قبرستان جاتے رہو، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں خدمت کریں، ادب کریں، احترام کریں، ان کے سامنے نہ بولیں، ان کا مقابلہ نہ کریں۔ کچھ جگہوں پر ہار کر جیت ہوتی ہے، ماں باپ کے سامنے ہار کر کے جیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ شاعر نے عجیب بات کہی، ایک آدھ بات کہہ کر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ شاعر عجیب بات کہہ رہا ہے، شاعر نے کہا عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ آج کی مجلس میں طے کرو انشاءاللہ ماں باپ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ آپ حضرات کو یہ عاجز بڑی مبارکبادی پیش کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے یہاں اتنا شاندار مکتب چلتا ہے، مجھے تو ایسا لگا یہ کوئی بڑے مدرسے کے بچے پڑھ رہے ہیں، ادارے کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اتنی ہمت سے آ کر پڑھنا، اور اسٹیج پر 7 سال کی عمر، 8 سال کی عمر، ارے وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا پردے پر سے نظم پڑھی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ ارے پردہ عزت کی چیز ہے۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، ارے محمدی بنو، پیارے نبی کے طریقوں پر چلو، اسلامی وردی میں آؤ، پیارے نبی کے چہرے کو اپناؤ، اپنی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ پولیس والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں۔ ارے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ایمان دیا ہے، محمدی وردی میں نظر آؤ، سلام کرنے کا پتہ چلے مسلمان جا رہا ہے، آقا کا دیوانہ جا رہا ہے۔ جس کو دنیا میں مدینہ منورہ کا کلچر پسند آیا وہ جا رہا ہے۔ اہل تقوی کی صورت بناؤ، صحابہ جیسی، تابعین جیسی، تبع تابعین جیسی، اللہ والوں جیسی۔ ہیرو کی نقل نہ اتارو، کرکٹروں کی نقل نہ اتارو۔ دیکھو جنید جمشید کو کہاں تھے، عزت تھی، شہرت تھی، دولت تھی، جنید کہتے ہیں میرے پاس سکون نہیں تھا، یو ٹرن لیا، جنید اللہ کی طرف آئے، اپنے آپ کو پورا چینج کیا۔ میڈیا والے پریشان ہو گئے، جنید تجھے کیا ہو گیا؟ کہ جنید کے پاس سب کچھ ہے، جنید کے پاس سکون نہیں ہے، پوری زندگی اللہ اللہ کرنے میں، اللہ کے راستے میں وقت لگانے میں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں۔ ارے داڑھی بھی رکھ لی بغیر شرمائے، ایک اسٹار نے اسلامی لباس بھی پہن لیا، مولانا جیسے نظر آنے لگے، او بڑی شان سے دنیا سے گئے ہیں۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا نا تو قبر سے خوشبو آ رہی تھی، جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ ارے جنید جمشید سے محبت کرنے والوں، میرے نوجوانوں، یہ جوانی اللہ پر فدا کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا جنت حق نہیں ہے؟ کیا جہنم حق نہیں ہے؟ کیا اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والی ہے؟ کیا قبر میں نہیں سونے والے ہیں؟ کیا پل صراط سے نہیں گزرنا ہے؟ کیا حساب کتاب کا دن نہیں آنے والا ہے؟
کیا اللہ سے کوئی سمجھوتا کر لوگے؟ نا نا نا، یہ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم دوبارہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ارے ضرور لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ نوجوانوں، آپ کو اللہ کا واسطہ برا مت لگانا، یہ عاجز آپ کا خیر خواہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب قبر میں رکھا جائے تو قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے، اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، اور وہاں سے خوشبودار شاندار ہوائیں آنے لگے، موت کا فرشتہ خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو تبدیل کرو، زیادہ نہ سوچو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کے انتقال کے بعد انا للہ کہیں گے، آپ کی قبروں پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ لیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ بات ذہن میں رکھیں گے اللہ مخلوق کا خوف ڈال دے گا۔ لوگ کیا کہیں گے نہیں، اللہ کیا کہے گا۔ اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں پردے کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بچے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، یہ حضور کے مہمان ہیں۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے، دوسرے ملک والے ان کے لیے قالین بچھاتے ہیں۔ مدرسے کے بچے جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ان بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا مدرسہ فیض عمار کے بچوں کے سلسلے میں، بستی والوں ایک بات کہنا چاہوں گا، صرف بچوں کا 60-70 سال کا نہ سوچو، صرف بچوں کا 60-70 سال کا نہ سوچو۔ یہ تو یہودی بھی سوچتے ہیں، نصرانی بھی سوچتے ہیں، مشرک بھی سوچتے ہیں، مجوسی بھی سوچتے ہیں۔ یار ہمارا تو آخرت پہ یقین ہے، قبر برحق ہے، اللہ سے ملاقات برحق ہے۔ اکثر ماں باپ سوچتے ہیں بچہ اچھا انگریزی پڑھ لے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پروفیسر بن جائے، اس کی شادی ہو جائے، خوشحال زندگی ہو جائے۔ ارے خوشحال موت آئے وہ بھی تو سوچو، کلمے کے ساتھ جائے وہ بھی تو سوچو، قبر کے سوال کے جواب آسان ہو جائے وہ بھی تو سوچو، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے، اس وقت وہ اللہ سے کہے باری تعالیٰ یہ سب میرے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں چھوٹا تھا نا، میرا باپ مجھے غیروں والا لباس نہیں پہناتا تھا، میرے ابو نے مجھے اسلامی لباس پہنایا، کفنی پائجامہ جبہ پہنایا۔ میرے باپ کو اسلام سے محبت تھی، پیارے نبی کے کلچر سے اور مدنی زندگی سے اور صحابہ کے طریقوں سے اور اللہ والوں کے لباس سے، علماء کرام کے لباس سے میرے والد صاحب کو بڑی محبت تھی۔ انگریزوں کا طریقہ ان کو پسند نہیں تھا، مغرب کا طریقہ پسند نہیں تھا، ان کو پتا ہے مغرب میں تو سورج ڈوب جاتا ہے، انہیں تو اسلامی طریقہ پسند تھا۔ انہوں نے اللہ کبھی بھی میرے انگریزی بال نہیں کٹوائے۔ میں چھوٹا تھا، مجھے مدرسے میں رکھا، میرے ابو نے مجھے حافظ بنانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اللہ مجھے پتا نہیں میرا باپ کہاں ہے، جہاں بھی ہو اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ میرے عزیزوں، یہ بچے امانت ہے، کل کو سوال ہونے والا ہے ان بچوں کے سلسلوں میں۔ اور بچوں، 3 باتیں یا عزیز آپ سے بھی کہنا چاہتا ہے، 3 باتیں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ طے کرو انشاءاللہ جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے۔ الصدق ینجی، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بچوں، دوسری بات، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ ابھی سے آپ نماز کی عادت بناؤ، انشاءاللہ موت تک آپ نماز کے اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 3، بچوں ہمیشہ خدمت کا جذبہ رکھنا۔ جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹے بن کے رہتے ہیں، اور جب تک چھوٹے بن کے رہو گے خدا کی نظر رحمت میں رہو گے۔ بڑا بننے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے۔ پہاڑ پر چڑھنے والا جھکتا ہوا چڑھتا ہے، اور ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے عاشق، اللہ کے دیوانے، اللہ کے نام پر جینے والے اور اسی کے نام پر مر مٹنے والے اپنے آپ کو مٹا کر کے رکھتے ہیں۔ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اخیر میں ایک عمل بتا دوں کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟
1000 مرتبہ درود پاک کا عجیب فیض ہے، ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ درود شریف کی عجیب برکت ہے، یوں فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 10,000 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، نمبر 2 10,000 درجے اس کے بلند فرماتے ہیں، نمبر 3 10,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور نمبر 4 10,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس جلسے سے یہ طے کر کے جاؤ انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، نمبر 2 فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے، نمبر 3 اللہ کے دین کی محنت کریں گے جس طرح خواجہ صاحب نے کی، پیران پیر نے کی، بایزید بستامی نے کی، کہ سارے ہی اللہ کے دیوانے ہو جائیں، اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ ہماری طرف سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے اس کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور بڑا ہی میرا عزیزو پرکشش منظر رہا ہے جلسے کا۔ اللہ تعالیٰ جلسے کے منتظمین کو، یہاں کے انتظام کرنے والے اور یہ بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو جنہوں نے اتنی سب محنت کی اور جنہوں نے یہ پورے باغ کو سجایا، بڑی محنت کی، اللہ ان سب کے نام کو جانتا ہے۔ یہ عاجز دعا کرتا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کی نسلوں میں اپنے اولیاء پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ یا جتنے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو بہت جلدی مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔